السلام علیکم جی. آج کل چاچو جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پیچھے کسی نے راکٹ باندھ دیا ہے اور وہ راکٹ کی بنیاد کے اوپر ایسے اڑتے پھر رہے ہیں. آج کے دن میں چاچو اب تک 3 جگہوں کے اوپر افتتاح کر چکے ہیں. ایک تو انہوں نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا نیو ٹیک کا افتتاح کیا ہے، جو کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا برین چائلڈ ہے. ویسے پروفیسر احسن اقبال صاحب کا برین چائلڈ جو ہے وہ لا یونیورسٹی بھی تھی، ٹھیک ہے، فیڈرل یونیورسٹی آف لا جو تھی وہ بھی تھی. اس کی بنیاد اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو باہر لا میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو لیکن جب وہ لوگ پی ایچ ڈیاں کر کے واپس آئے تو نون لیگ کی حکومت ختم ہو چکی تھی، تو وہ بیچارے پھر رولتے پھرتے رہے یہاں پہ. لیکن سرکار کے خرچے پہ ان کو پی ایچ ڈی کرنے کے بھیجا گیا تھا اور وہ ٹیلنٹ ضائع کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں جی اس دفعہ اتنے ہزار لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے یا اتنے لاکھ کر گئے، تو اچھا ہوا نا کر گئے، ہم نے مین پاور ایکسپورٹ کی، اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے یا اس کے اوپر ماتم کیا جانا چاہیے جیسے یوتھیوں کے مختلف فورمز کے اوپر جاری ہے. تاہم جو ہے وہ ایک تو افتتاح کیا انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا، اور اس کے بعد پھر جناب وہ اٹھ کے گئے چشمہ کے مقام کے اوپر، اور وہاں پہ بکھرا ہوا تھا دریائے اباسین، دریاؤں کا باپ، یعنی کہ جس کو دھوکہ دہی سے دریائے سندھ بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو اس کا نام اباسین ہے نا. تو دریائے اباسین جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا، تو اس کے کنارے پھر کھڑے ہو کے انہوں نے سیلاب کو بھی سنائی کوئی کھڑی کھڑی، اور چشمہ 5 کا افتتاح کر دی، اس کی تعمیراتی کام کا افتتاح کیا گیا. اب چشمہ 5 کا جو ایگریمنٹ ہے وہ 2017 میں پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو چشمہ 1 ہے وہ 350 میگا واٹ کا ہے کہ 2 یونٹ لگے ہوئے ہیں، تو کچھ 650 میگا واٹ کی کیپیسٹی مل جاتی ہے ان میں سے. چائنا نے جب گریجویٹ کیا تھا اور جو تھا یہ، اور چائنا کے صدر جی جنگ پنگ صاحب پاکستان تشریف لائے تھے، تو ندیم ملک صاحب نے ان کو سوال کیا تھا کہ اب آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں 350 کا یونٹ لگانے کی بجائے اب آپ 600 کا یونٹ لگانے کے بھی قابل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو ملے گی؟ تو اس کے اوپر صدر جی نے فرمایا تھا بھائیوں کی جو پراسپیرٹی ہوتی ہے، آئرن بردرز ہے نا ہم چائنا کے، بھائیوں کی جو خوشحالی ہوتی ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہے. بڑا میننگ فل سا جواب تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہمیں نظر آ گیا نا جی. پہلے ہمارا چشمہ 1 جو ہے وہ 600 میگا واٹ کا لگا ہوا ہے، یہ چشمہ 5 اب 1200 میگا واٹ کا لگنے لگا، یعنی 600 میگا واٹ کے 2 یونٹ لگیں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم بجلی بنائیں گے. بجلی بڑی مہنگی ہے جی، 7 سینٹ فی یونٹ جو ہے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور 7 سینٹ فی یونٹ کا مطلب یہ ہے آج کے دور کے اندر یہ کوئی 17-18 روپے فی یونٹ بنتا ہے. یار ہم اتنی مہنگی بجلی لیں گے تو پھر تربیلا والوں کا کیا قصور ہے یار، ان کو بھی پھر اتنے پیسے دیں، ان کو بھی زیادہ رائلٹی دیں. پھر منگلا والوں کا کیا قصور ہے، ان کو بھی پھر اتنے پیسے دیں اور اتنی ہی رائلٹی دیں جتنی کہ آپ نئے بجلی گھر میں خرید رہے ہیں. اور پاکستان کا اپنا پاور پلانٹ ہے، اور پاکستان کی حکومت نے اس کی فائنانسنگ کرنی ہے، اور وہ پاور پلانٹ لگنا ہے، اس سے بجلی بکنی ہے، اور آپ اس کو سینٹ میں طے کر رہے ہیں. یار یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات، ٹھیک. تو یہ جس بھی احمق نے یہ حرکت کی ہے اس کی خبر لی ہے ہمارے دوست مشتاق گھمن صاحب نے، تو پھر چیخیں بہت نکلی ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر سے، چیخو پکار جاری. تو خیر جناب چشمہ 5 جو ہے اس کا افتتاح ہو گیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. آئی ایم ایف نے پاکستان کو یہ جو رعایت دی ہے، اب ہر کوئی یہ جو اسٹینڈ بائی لون ایگریمنٹ کیا ہے، اب ہر کوئی اس کا دعوے دار پیدا ہو گیا ہے. میں اگلی خبر کی طرف چلا گیا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ دعوے داری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو اسٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ ہے اس کا اقوام متحدہ کے جو صدر ہیں آندرے گوتریس کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آندرے گوتریس جو ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے. ابھی کل ہی اینتھنی بلنکن صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ جناب انہوں نے ویلکم کیا، اس کا مطلب ہے کہ یاراں دا کام ہے، ہم نے کروایا ہے.
انہوں نے اس طرح سے ٹویٹ فرمائی جس کے جناب پاکستان کو جو لون ملا ہے ہم اس کو بہت زیادہ اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے، جو استحکام ہے، معاشی استحکام، یہ جو ڈیل ہے وہ اس کو لانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے گی، یہ انہوں نے فرمایا۔ یعنی کہ انہوں نے بھی کریڈٹ سمیتا، آندرے گوتریس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کریڈٹ سمیٹ دیا، اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف جو ہے اس نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں۔ تو آئی ایم ایف کی جو کنٹری ہیڈ ہے پاکستان کے اندر، وہ جناب پریس کانفرنس لے کے بیٹھ گئی اور اس نے بتایا کہ جناب منظوری تو ہم نے دی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر کوئی کلیمنٹ اس کا آ رہا ہے۔ چاچو کا اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو دے رہا ہے، اور دے رہے ہیں چاچو جو ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ مشتاق گھومن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آندرے گوتریس کو دے رہے ہیں، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ساڈا بھی نہ آئے گا وچ ہے، ہم بھی آپ کو یہ والا پیکج دلوانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو ہر طرف سے ہاکار مچی ہوئی ہے اس حوالے سے کریڈٹ کلیم کرنے کی، حالانکہ 9 مہینے کا پیکج ہے یار، سٹینڈ بائی لون والا ایگریمنٹ ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے کریڈٹ کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور باہم دست و گریبان ہوا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، خاتون نے پھر ایک ایک کر کے چیز گنوائی کہ اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور ہم نے کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس نے لایانی قسم کی پریس کانفرنس تھی، لیکن اس کا باوانی نتیجہ آ گیا ہے۔ 4.95 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کی بیس پرائس میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ اصل اضافہ جو ہوگا وہ تقریباً 10 روپیہ فی یونٹ کا اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لو پیٹ لو تسی 10 روپے فی یونٹ کا بجلی کی قیمت میں اس وقت جو قیمت ہے اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ کو 20 روپے یونٹ پڑ رہا تھا تو اب 30 روپے پڑے گا، اگر آپ کو 30 روپے پڑ رہا تھا تو 40 روپے پڑے گا، اگر آپ کو 40 روپے پڑ رہا تھا تو 50 روپے پڑے گا۔ پھر اس کے بعد وابڈا کی وہ جو ٹیرف سلیبز آ جاتے ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اگر آپ نے ایک اے سی چلانے کی عیاشی کی ہے تو جہاں پہ آپ کو پہلے جو بجلی تھی، بجلی کا بل جو تھا وہ آپ کا 30,000 روپے آ رہا تھا، تو بڑے آرام سے وہ 40 پہ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سخت فیصلے ہیں جس کی کاسٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اپنی پولیٹیکل میٹل کی شکل میں ادا کرنی ہے واپس آ کے، اور یہ ہونا ہے۔ الیکشن کے ملتوی ہونے کی افواہیں ہیں، اور یہ اسی صورت میں ملتوی ہو سکتے ہیں اگر مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے وہ اگر اس کا کوئی اجلاس ہے باقی، تو وہ اجلاس بلا کے اور اس کے نتائج جو ہیں اس سے آگاہ کر، مطلب کہ اس کے نتائج کو پبلک کرنے کی اجازت دے دیں۔ نتائج خیر پبلک ہو ہی چکے ہیں، لیکن اس کی سرکاری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دے۔ حالانکہ اس کے اندر ایم کیو ایم نے پھڈا ڈالا ہوا ہے کہ کراچی کی آبادی پوری نہیں گنی گئی، اور کراچی کی آبادی کو نواحی دیہات میں اور گاؤں میں شو کر کے اور ہمسایہ ڈسٹرکٹس کے اندر شو کر کے کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے۔ وہ پھڈا تو ایم کیو ایم ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس پھڈے کو اوور لک کر کے اس کی منظوری مشترکہ مفادات کی کونسل دے دیتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے، پھر الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب تک چاچو نے نہ صرف کہ کابینہ کے ایجنڈے سے اس کو پرے رکھا ہے، بلکہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا ہی کوئی نہیں، بڑی دیر ہو گئی ہے، خاص طور پہ اس کے نتائج آنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں بلایا کہ اگر بلایا تو اس کو ایجنڈے پہ رکھنا پڑے گا۔ چاچو نے اجلاس ہی کوئی نہیں بلایا، تو دیکھیں باقی جو 25-30 دن رہ گئے ہیں ان کے اندر کہیں کوئی اجلاس بلا کے تو کوئی کارروائی نہ ڈال جائے، ادروائز تو کوئی صورت نہیں ہے الیکشن کی تاخیر ہونے کی۔ ایک مخصوص لابی ہے جو اپنے مفادات کے لیے یہ افواہ اڑا رہی، کیڑی لابی یار، جن کا نام کیئر ٹیکر کابینہ میں نہیں نہ آ رہا، وہ یہ افواہ اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے نام تو چل رہے ہیں نا کیئر ٹیکر کابینہ کے لیے، چلو پرائم منسٹر نہ صحیح، وزیر اطلاعات ہی صحیح، چلو کوئی وزیر ہی صحیح، جن کے اس میں بھی نام نہیں نہ آ پا رہے وہ اب افواہیں چھوڑی جا رہے ہیں کہ جناب الیکشن ہونا ہی نہیں، الیکشن ہونا ہی نہیں۔
تو اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. مطلب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی جرنلسٹ آیا ہے تو ہو سکتا ہے وفاق میں بھی کوئی جرنلسٹ ہی آئے پرائم منسٹر کے طور پہ, یا جرنلسٹ تو نہیں ہے, میڈیا مالک ہے, تو ہو سکتا ہے وفاق میں بھی کوئی میڈیا مالک ہی آئے. تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا کچھ خبریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.